ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ یونزلو وہ نازل کرتا ہے، الملائکتا فرشتے، بالروح وحی کے ساتھ، من سے، امرہی اپنے حکم، علی پر، من یشاء جسے چاہتا ہے، من سے، عبادی اپنے بندے، ان کے، انذرو تم ڈراؤ، انہو کہ وہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، انا میرے، فاتقون پس مجھ سے ڈرو۔ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔ سورۃ النحل آیت 2۔ He sends down the angels with the inspiration of his command, upon whom he wills of his servants, warn that there is no deity except me, so fear me۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کفار کئی قسم کے اعتراضات اور بہانوں سے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض اور بہانہ یہ تھا، جیسے الزخرف آیت 31 میں بھی آیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی امیر زادے، کسی بڑے پر، کسی عظیم رجل پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب کئی مقامات پر دیا، جیسے یہاں فرمایا کہ اللہ ہر اعتبار سے اعلیٰ اور ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے، اسی لیے اسے نہ کسی مشورے اور تجویز کی ضرورت ہے اور نہ کسی مالدار کی دولت کا وہ محتاج ہے، بلکہ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اور یہاں ینزل الملائکہ کہ وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو، وحی لے کر آنے والا فرشتہ تو ایک ہے۔ الملائکہ جمع کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب وہ وحی لے کر آتے ہیں تو محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو اسی لیے لفظ جمع کا آیا الملائکہ، یا اسی لیے کہ صرف جبرائیل علیہ السلام مراد ہوں، لیکن جیسے کسی بڑی شخصیت کے لیے جمع کا لفظ بھی بول لیا جاتا ہے تو ان کے لیے بھی الملائکہ جمع کا لفظ آیا ہو۔ اور بالروح، روح سے مراد یہاں وحی ہے، اور وحی کو روح اس لیے فرمایا کیونکہ حقیقی زندگی اسی سے حاصل ہوتی ہے، جسمانی زندگی بھی روح سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور روحانی بھی، دل کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ الشورى 52 میں بھی روح سے مراد وحی ہے، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی، تو روح سے مراد وحی ہے۔ مزید سورہ مؤمن آیت 15 میں بھی وحی کے لیے روح کا لفظ آیا، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ مزید یہ کہ قرآن کریم میں روح کے وحی کے علاوہ دو الگ معنی بھی آئے ہیں، جیسا کہ الروح سے مراد جبرائیل علیہ السلام، الشعراء آیت 193 میں نزل بہ الروح الامین، جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترتا ہے۔ اسی طرح روح سے مراد ہر جاندار میں حرکت کرنے والی قوت، جسے اردو میں جان اور عربی میں روح کہتے ہیں، تو الروح اس کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں الروح سے مراد وحی ہے۔ کیا فرمایا کہ ینزل الملائکۃ بالروح، وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ بھیجتا ہے، من امری اپنے حکم سے، یعنی اپنے ارادے سے، نہ کسی کی خواہش چلتی ہے، نہ ہی ایون فرشتے
اپنی مرضی سے اتر سکتے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ زیادہ کیوں نہیں اترتے، تو جس پر سورہ مریم کی آیت 64 نازل ہوئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم تیرے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس پر وہ چاہتا ہے، بندوں میں سے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے، اسی پر وہی اترتی ہے۔ عَلَىٰ عِبَادِهِ، یعنی انبیاء اور رسل میں سے جس کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت وہابی چیز ہے جو محض اللہ کی مشیت اور اس کے انتخاب سے ہی عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے الحج آیت 75 میں آیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ اور الانعام آیت 124 میں فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ نبوت، رسالت یہ اپنی ریاضت اور چلہ کشی سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، جیسا کہ قادیانی، دجال اور بعض گمراہ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اور ساتھ ہی معلوم ہو گیا کہ نبوت و رسالت کا جو میسیج ہے، پیغام ہے، وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، آغاز توحید اور اس کی تکمیل تقویٰ ہے۔ یعنی فرشتوں کو وحی دے کر اپنے تمام رسولوں کی طرف بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی توحید، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے شرک سے بچنا اور اسی سے ڈرتے رہنا ہے۔ الانبیاء 25 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔